الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اس سے قبل فاضل محترم نے یہاں کی لوکل لینگویج میں خطاب کیا. اللہ پاک ان کے علم اور عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. کل ہم نے آپ کو الف لام میم کا معنی بتایا تھا اور آج کے خطاب میں انشاءاللہ ہم آپ کو ہدایت کی 2 قسمیں بتائیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب قرآن میں کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اولیاء اور اہل اللہ کے لیے. اس مقام پر اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید کی 2 بنیادی صفات، 2 بیسک کوالٹیز آف قرآن، اس کو مینشن کیا. نمبر 1 لا ریب فیہ، دیر از نو ڈاؤٹ کہ قرآن کریم میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک نہیں ہے. یہ پہلی صفت ہے. اور دوسری کوالٹی ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے. قرآن کی ہدایت کی 2 شکلیں ہیں اور 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 ہدایت عامہ، the general guidance، اور نمبر 2 ہدایت خاصہ، the specific guidance. یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ایک اور مقام پہ فرمایا ھدی للناس کہ قرآن گائیڈنس ہے پورے مین کائنڈ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے. تو 2 الگ الگ مقام ہے. ایک میں فرمایا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور گائیڈنس سے، اور ایک میں فرمایا کہ انسانوں کے لیے
گائیڈنس ہے. ہدایت خاصہ دا اسپیسیفک گائیڈنس وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے، صرف اہل تقوی کے لیے ہے، صرف اولیاء کے لیے ہے اور اہل اللہ کے لیے ہے. اس میں نہ کوئی کافر داخل ہے، نہ کوئی مشرک، نہ کوئی منافق اور نہ کوئی بدعمل. وہ سب ہدایت سے باہر ہے. اور عام ہدایت دا جنرل گائیڈنس، عام ہدایت میں مومن بھی داخل ہے، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی، بدعمل بھی. تو دو چشمے ہیں قرآن کی ہدایت کے. ایک چشمہ خاص ہے جو اپنوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے اور اہل تقوی کے لیے، اور دوسرا چشمہ عام ہے جو سب کو سیراب ہونے کے لیے ہے. سب کو اجازت ہے کہ جو بھی آئے تو ہدایت کا پانی اس سے پی لے، اور اس چشمے سے ہدایت کی سیرابی ہوتی ہے. سو یہ چشمہ عام ہے، سب کے لیے ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہے. ہادی کا مطلب گائیڈ. اور حضور علیہ السلام نے دونوں طرح کی ہدایتیں دی ہیں. ہدایت خاصہ جو اسپیسیفک گائیڈنس بھی ہے، اور ہدایت عامہ دا جنرل گائیڈنس یہ بھی ہے. جب آپ نے صحابہ اور اہل بیت کو ہدایت دی تو یہ خاص ہدایت تھی کیونکہ وہ متقی ہیں. اور جب آپ نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور دیگر منافقین کو ہدایت کی کوشش کی اور ان کو پیغام ہدایت دیا اور ان کے لیے چشمہ ہدایت کھولا تو وہ عام ہدایت تھی. اس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ شیبہ بھی تھا، اور عام مومنین بھی تھے. حضور اسلام کی وصال کے بعد پھر ہدایت کی دو شکلیں صحابہ اور اہل بیت کو ٹرانسفر ہوئی، اور صحابہ اور اہل بیت میں سے ہر ایک ہادی ہوا، دین کا مبلغ ہوا، دین کا عالم ہوا، دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوا. اور حضور اسلام کے توسل سے اور حضور اسلام کے وسیلے سے ہدایت کی دو شکلیں اس دور میں بھی موجود تھی. تان کے تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین کا دور آیا، پھر ائمہ صالحین کا دور آیا، ائمہ اہل تقوی کا دور آیا، ائمہ شریعت کا دور آیا، ائمہ طریقت کا دور آیا، ائمہ معرفت اور حقیقت کا دور آیا. اور پھر مختلف ادوار سے ہوتے ہوئے ہم حضور غوث اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں داخل ہوئے. چنانچہ آپ نے بھی مخلوق کو دونوں طرح کی ہدایتیں دی. آپ کے جلسوں میں، آپ کے محافل میں یہود و نصارہ بھی ہوتے تھے، مشرک اور کافر بھی ہوتے تھے، اور مومنین بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے، اہل اللہ اولیاء بھی ہوتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا خضر علیہ السلام بھی ہوتے تھے. تو جب آپ ان کو ہدایت دیتے تو وہ خاص ہدایت ہوتی، دی اسپیسیفک گائیڈنس، خاص ہدایت ہوتی اہل ایمان کو. مومنین اور مریدین اور وابستگان کو جب ہدایت دیتے تو وہ خاص ہدایت ہوتی. اللہ پاک نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہدایت کا وہ چشمہ جاری ہو جاتا، اور ہزارہ مسلمان
ایسے ہوتے جو آپ کے جلسے میں، آپ کی مجلس میں خطاب سن کر گناہوں سے طائب ہو جاتے، متقی ہو جاتے، فاسق و فاجر ہوتے لیکن آپ کا خطاب سنتے متقی ہو جاتے، پرہیزگار ہو جاتے، اور وہ متقی ہوتے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کی لیے ہدایت ہے۔ تو متقی ہونا یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا بڑا عظیم انعام ہے، اہل تقوی میں شامل ہونا۔ اور اہل تقوی اور تقوی یہ صفت ہے ولایت کی کہ بغیر تقوی کے کوئی مومن ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اولیاء کی یہ صفت ہے اور اہل اللہ کی صفت ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پھر خاص ہدایت کے بعد عام ہدایت کا سلسلہ بھی جاری ہوتا اور عام ہدایت کا چشمہ رواں دواں ہوتا۔ چنانچہ آپ کا خطاب سن کر لاتعداد یہود و نصارہ مسلمان ہو جاتے۔ اس زمانے میں عیسائیت کو کافی زور تھا، آج بھی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی آپ کے دور تھر میں کافی عیسائی ہوا کرتے تھے۔ تو محض خطاب سنتے اور خطاب سن کر ان کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو جاتا، ایمان کی روشنی ہوتی، طہارت، تقوی اور پاکیزگی کی روشنی ہوتی، اور طہارت کا چراغ جلتا، اور طہارت کی روشنی اس پورے جسم کو، اس پورے انسان کو روشن کر دیتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا تو اس ولی کے پاس دو چشمے ضرور ہوں گے، ایک خاص ہدایت کا چشمہ، دوسرا عام ہدایت کا چشمہ، اور یہ دو چشمے اس ولی کو ملے ہیں حضور علیہ السلام سے، مختلف سلاسل سے ہوتے ہوئے، مختلف واسطوں سے ہوتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ حضور غوث اعظم نے دیکھا اور محض دیکھنے سے سامنے والا شخص مسلمان ہو گیا، متقی ہوا، پرہیزگار ہوا، اہل تقوی میں شامل ہوا۔ تو یہ ولایت کی پہچان ہے اور ولی کی پہچان ہے کہ اس کے پاس ہدایت خاص کا فیضان ہے یا نہیں، اس کے پاس ہدایت عام کا فیضان ہے یا نہیں۔ اگر دونوں فیضان ہو تو پھر ولی کامل ہے، ولی کامل ہے۔ اس زمانے میں ولی کی پہچان مشکل ہو رہی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے 2 نمازیں پڑھی وہ اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، لیکن اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ تو پہچان اہل ولایت کی یہ ہے کہ ان کے پاس چشمہ ہدایت ہوگا، چشمہ خاص بھی ہوگا اور چشمہ عام بھی ہوگا، جن سے لوگ سیراب ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی ہدایت خاصہ اور ہدایت عامہ سے ہمیں خاص حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اولیاء، اپنے نیک بندوں میں، صالحین میں شامل فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وسلم صلی اللہ علیہ